شهر كريم قد أطل شهر الصيام والعمل أبشر إذا ما الشهر حل شهر الرجاء والأمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تعالی ورتلناہ ترتیلا. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے. ترتیل کے علماء کرام نے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب تو جو بہت مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی قرآن پاک کے جو ادائیگی ہے اور اس کی جو زبان ہے وہ خالص عربی زبان ہے، لہذا ہر انسان سے یہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کو ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ اس کی صحیح ادائیگی اور تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھے. نمبر دو، ورتلناہ ترتیلا کا دوسرا مطلب علماء کرام نے، مفسرین نے، بہت سے حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا. اسی کو قرآن کریم کی دوسری ایک آیت میں ذکر کیا گیا ہے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. ہم نے قرآن کریم کو آسمان دنیا سے زمین پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے موقع بموقع جیسی جیسی ضرورت پیش آتی رہی ہم نے قرآن پاک نازل کیا. اس آیت کریمہ سے بہت سے مطالب اور بہت سے فائدے ہم تمام کو حاصل ہوتے ہیں، جس میں سے ایک خاص چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ترتیل سے یعنی سکون، اطمینان اور بہت زیادہ اہتمام سے پڑھنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں لا تہذ القرآن حظ الشعر، کہ قرآن پاک کو جس طرح اشعار بہت تیزی سے پڑھے جاتے ہیں اس طرح قرآن پاک کی تلاوت مت کرو، بلکہ فرماتے ہیں ولا تنثروه نثر الدقل، اور سوکھی کھجوروں کو جس طرح پھٹافٹ گراتے ہیں، تیزی کے ساتھ گراتے ہیں، اس طرح قرآن کی آیتوں کو مت گراؤ. وقفوا عند عجائبہ، فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو عجائبات کا ذکر ہے اور اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے، اولین اور پہلے جو قومیں اور امتیں گزری ہے ان پر اپنے انعامات کا یا اپنی سزاؤں کا جو ذکر کیا ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت کے جو ذکر کیے ہیں، ان چیزوں کے پاس ٹھہرو اور ٹھہر کر اس کے ذریعے سے اپنے باطن کو، اپنے دلوں کو متاثر کرو اور جھنجھوڑنے کی کوشش کرو. اس حدیث پاک سے ہم تمام کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا صرف اسپیڈ سے اور تیز رفتاری سے اور بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پڑھنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کو بہت سکون سے، اطمینان سے، سوچ سمجھ کر کے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مطالبہ ہم تمام لوگوں سے کیا گیا ہے. آج کل ہمارے زمانے میں جو تراویح ہوتی ہے تو ہمیں اس بات پر بہت زیادہ غور کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج عمومی ماحول ہماری تراویح کا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھتے ہیں جس انداز سے پڑھنے سے صراحتاً منع کیا گیا ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایسا حافظ نہ مل پائے جو بہت زیادہ سکون سے اور تجوید سے اور صاف ادائیگی سے قرآن کریم سنا سکے تو پھر ایسی صورت میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ قرآن کی بے ادبی کرتے ہوئے پڑھنے کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ اپنے محلے کا جو امام ہے اسی کے ذریعے سے علم طرح سے قرآن شریف سنا جائے، مگر سکون سے سنا جائے. آج الحمدللہ امت کا ایک بہت کم طبقہ مگر وہ موجود ہے جو قرآن کریم کو سکون سے پڑھنا اور سننا چاہتا ہے. حرمین شریفین میں جو قرآن شریف پڑھا جاتا ہے یہ اصل طریقہ ہے جس طریقے سے قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے، ورنہ اگر جس طرح ہمارے ہند و پاک میں اور بہت سے ممالک میں 10 رات میں اور 15 رات میں اور پتہ نہیں کس طریقے سے تیز رفتاری سے قرآن پاک کو پڑھنے، سننے اور اس کو مکمل کرنے کا رواج ہوتا جا رہا ہے، یہ قرآن پاک کی ایک قسم کی بے ادبی ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن پاک کا حق تو کیا ادا کرتے
بلکہ اپنے اوپر گناہوں کو لازم کر لیتے ہیں، جن سے معافی مانگنا اور استغفار کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پاک تراویح میں یا عام تلاوت کے اعتبار سے بہت سکون سے، اطمینان سے، سوچ سمجھ کر، ٹھہر کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔